وعدوں کا یقین پر لاؤ اور عمل کو علم پر لاؤ، کیونکہ علم کے بغیر عمل کا اعتبار نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کا کوئی اعتبار نہیں، علم کے بغیر عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ دو ہیں علم، ایک فضائل کا ایک مسائل کا، فضائل کا اور مسائل کا۔ فضائل کا علم تو وعدے ہیں، فضائل کا علم وعدے ہیں، جی ہاں، یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے وعدوں کے تذکرے یہی اصل ایمان کا حلقہ تھا۔ اب کتاب پڑھی جاتی ہے، پہلے کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے وعدہ سنتے وہ صحابہ کو بتلا دیتے۔ اس زمانے میں کتاب پڑھی جاتی ہے، اتنا فرق ہے، ورنہ آپ براہ راست اللہ کی طرف سے آنے والے وعدے صحابہ کو بتلاتے تھے۔ تعلیم کا مقصد ہے وعدوں کے یقین کے دلوں میں تازہ کرنا، اس کا ہر پرانا محتاج ہے۔ اس زمانے میں تعلیم وہ عوام الناس کی سطح کی چیز بن گئی، پرانے تعلیم میں نہیں بیٹھتے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کا شوق، سنو، پرانے سمجھتے ہیں عمل کا شوق پیدا کرنے کا کورس ہے۔ پرانے کیا سمجھتے ہیں؟ عمل کا شوق پیدا کرنے کا کورس ہے، اس سے ہم گزر چکے ہیں۔ اب پرانے سے تو امید نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دیں گے، تو ان کے لیے ہے تعلیم جو نماز نہیں پڑھتے تاکہ نماز پر آ جائیں۔ ارے اللہ اکبر، کیسی اونچی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی، مگر جب وعدے آپ سناتے تو صحابہ کو وعدے اجتماعی طور پر سناتے۔ نئے پرانے سارے صحابہ اللہ کے وعدوں کو سنا کرتے تھے۔ سنو غور سے، کیونکہ تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کو یقین کے دلوں میں تازہ کرنا، یہ تعلیم کا مقصد ہے، اللہ کے وعدوں کے یقین کو دلوں میں تازہ کرنا، یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ ایک ہے علم مسائل کا، ایک ہے علم مسائل کا، مسائل کا علم علماء سے حاصل کرو۔ میرے دوستو عزیزو، کام کرنے والوں کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں، اپنے دیہاتوں میں دینی مدارس قائم کریں۔ یہ خیال نہ کرنا کہ یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے، ورنہ ایسے جہالت کے اندھیرے میں پڑو گے کہ یہ سوچو گے کہ یہ کچھ ہم سے متعلق چیز نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان کے مال کا علم سے بڑھ کر کوئی مصرف نہیں، کیونکہ سب سے بڑا مال کا مصرف اللہ کے راستے کا جہاد ہے۔ میری بات دھیان سے سننی پڑے گی بہت، سب سے بڑا مال کا مصرف اللہ کے راستے کا جہاد ہے۔ لوگ بیچارے ایسے ناسمجھ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب قتال ہے۔ لوگ کسی انسان کو قتل کرنے کے لیے بھی مال خرچ کیا جائے، یہ بھی تو مال کا مصرف ہوا۔ مال کا مصرف تو یہ ہے کہ ایک انسان جہنم سے بچ جائے، ایک انسان جہنم سے بچ جائے۔ ایک انسان کو، سنو غور سے، ایک انسان کو جہنم سے بچانا ساری دنیا کے حاصل کرنے ہونے سے بہتر ہے۔ یہ صحیح حدیث کا ترجمہ کیا ہے میں نے، یہ فرمایا نا آپ نے حدیث میں، کیوں بھائی یہ فرمایا نا حدیث میں کہ اللہ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے ہر اس چیز سے زیادہ بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یہ ہے نا حدیث میں، ہاں، تو پھر یہ کیسے بات صحیح ہو سکتی ہے کہ مال کا مصرف جہاد ہے یعنی قتال نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مشرک کو 100 اونٹ دے دیے کہ مال خرچ کرو انہیں اسلام کی طرف لانے کے لیے، مال خرچ کرو انہیں اسلام کی طرف لانے کے لیے۔ ہاں، دفاع پر مال کا خرچ ہونا تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے مال خرچ کرنا، وہ تو ایک مسلمان، ایک انسان کو جہنم سے بچانا ساری دنیا کے حاصل ہونے سے زیادہ بہتر ہے، ساری دنیا کے حاصل ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مال کا سب سے بڑا مصرف جہاد ہے، مال کا سب سے بڑا مصرف جہاد ہے۔ کیا مطلب ہے جہاد کا؟
کہ اس بات کی کوشش کرنا کہ امت جہنم سے بچ جائے، جس کا سب سے بنیادی ذریعہ علم ہے۔ بنیادی ذریعہ علم ہے، علم بنیادی ذریعہ ہے امت کو جہنم سے بچانے کا۔ اس لیے علم کا سیکھنا سکھلانا نماز کی طرح فرض ہے، نماز کی طرح فرض ہے۔ علم کا سیکھنا سکھلانا نماز کی طرح فرض ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے مال کو خرچ کرو علم کے مراکز اور مدارس قائم کرنے پر۔ بہت بڑا زمیندار لیے بیٹھا ہے، ارے زمین کا ایک ٹکڑا مدرسے کے لیے دے دیتا تاکہ ہمارے علاقے میں ایک دینی مدرسہ ہوتا، کہ نہیں تو مدرسے والے کریں گے، تو کیا کرے گا کہ میں تو زمیندارہ کر کے مالدار بنوں گا، میں تو دکان کارخانے لگا کے مالدار بنوں گا۔ یہ گندے جذبات ہیں، اس سے علم مٹے گا، اس سے دین مٹے گا۔ اگر جذبہ یہ ہے کہ میرے علاقے میں کوئی مدرسہ ہوتا، ہائے میں اپنی ساری دنیاوی خواہشات کے لیے مال خرچ کرتا ہوں، میرا مال علم پر کتنا خرچ ہوا، میرا مال علم پر کتنا خرچ ہوا، سوال اس کا ہے۔ میں تاکید سے عرض کر رہا کہ یہ سب سے بڑا مصرف ہے مال کا، کہ علمی مراکز ہمارے ذریعے قائم ہیں۔ جو اس قسم کی اس خدمات کے قابل ہیں ان لوگوں کو تعاون کیا کرو، کیونکہ میں دیکھ رہا کہ بہت سے لوگ عالم ہیں معلم نہیں ہیں۔ یہ بھی امت کی جہالت کا بڑا سبب ہے۔ امت کی جہالت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ بہت سے عالم معلم نہیں ہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو معلم بنایا تھا، یہاں تک کہ فرما دیا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے دوسروں کو پہنچا دو۔ جی ہاں، معلم ہونے کے لیے کامل علم ہونا شرط نہیں ہے، جتنا تمہیں آتا ہے اتنا دوسرے تک پہنچاؤ۔ یہ تھا صحابہ کا طریقہ، جو تمہیں آتا ہے دوسروں کو پہنچا دو، جو تمہیں آتا ہے دوسروں کو پہنچا دو۔ رہا مسائل کا معلوم کرنا، وہ تو جو علم میں راسخ ہیں ان سے ہی معلوم کیا جائے، لیکن جتنا علم اللہ نے تمہیں دیا ہے تمہارے ذمے دوسروں تک پہنچانا اس طرح ضروری ہے جس طرح کسی صحرا میں پانی کسی کے پاس ہو اور دوسرا آدمی پیاس سے مر رہا ہو تو اس کی جان بچانا اس کے ذمہ فرض ہے، اسے پانی پلا کر جان بچانا فرض ہے۔ جی ہاں، اسے پانی پلاؤ، یہ پیاس سے مر گیا تو شہید ہو جائے گا، جہالت سے مر گیا تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ علم پر، تاکہ علاقے سے جہالت ختم ہو۔